الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 95 تا 99 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی فالق پھاڑ کر نکالتا ہے الحب دانے کو والنوا اور گٹھلیوں سے، دانے سے اور گٹھلیوں سے، یخرج الحی نکالتا ہے وہ زندہ کو، من المیت مردہ سے، نکالتا ہے وہ زندہ کو من المیت مردہ سے، ومخرج المیت وہ نکالنے والا ہے مردہ کو من الحی زندہ سے، ذالکم اللہ یہی ہے اللہ، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ سو کہاں تم الٹے پھرے جا رہے ہو، فالق الاصباح اللہ ہی پھاڑ کر نکالتا ہے صبح کو، وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا اور اللہ ہی نے بنایا ہے رات کو سکون کا ذریعہ، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور سورج اور چاند دونوں حسبانہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں، ذالک تقدیر یہ اندازہ ہے العزیز غالب العلیم جاننے والے کا، وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے جعل لکم النجوم کہ جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو، لتہتدوا بہا تاکہ تم لوگ ان کے ذریعے سے راہ پاؤ، فی ظلمات البر خشکی کے اندھیروں میں، والبحر سمندر کے اندھیروں میں، قد فصلنا الآیات تحقیق ہم نے تفصیل بیان کی ہے آیات کی، لقومی ایسی قوم کے لیے، یعلمون جو جاننا چاہتی ہے، وَهُوَ الَّذِي جو جاننا چاہے، وَهُوَ الَّذِي اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے انشأکم تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ
ایک نفس سے، ومستقر سو ایک قرار گاہ ہے، ومستودع اور امانت رکھی ہوئی ایک جگہ ہے، ایک جگہ پر امانت رکھی ہوئی ہے، امانت رکھنے کی جگہ ہے، فمستقر سو ایک قرار گاہ ہے، ومستودع اور امانت رکھنے کی جگہ ہے۔ قد فصلنا الآیات تحقیق ہم نے تفصیل بیان کی ہے آیات کی، لقوم یفقہون ایسی قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے انزل من السماء ماء اتارا آسمان سے پانی کو، فَأَخْرَجْنَا بِهِ پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے نبات کل شیء ہر چیز کے پودے نکالے، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ سو ہم نے نکالا پانی سے خضراً سبز پودے، نخرج منہ ہم نکالتے ہیں پودے سے، حبا متراکبا دانے پر دانے چڑھے ہوئے، یعنی ہم نکالتے ہیں دانے سے، ہم نے نکالا اس سے خضراً سبز پودا، ہم نکالتے ہیں سبز پودے سے، حبا متراکبا دانے پر دانہ چڑھتے ہوئے، ومن النخل اور کھجوروں سے، من طلعہا اور کھجوروں کے گوشوں میں، کنوان گچھے ہیں، دانیۃ لٹکے ہوئے، وجنات اور باغات، من اعناب انگوروں کے، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، مشتبہا ایک دوسرے سے ملتے جلتے، وغیر متشابہ اور ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ انظروا تم دیکھو، الی ثمرہ اس کے پھل کی طرف، اذا اثمر جس وقت یہ پھل دیتا ہے، وینعہ اور اس کے پکنے کی طرف، ان فی ذالکم بے شک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ یہ سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ الانعام کی آیات کریمہ کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا۔ ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا کہ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ کہ ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے شریک ہیں۔ کل قیامت کے دن جب اللہ میدان حشر میں جمع کرے گا تو جن لوگوں نے دنیا کے اندر رب کی ذات کے ساتھ، رب کی صفات کے ساتھ، رب کے اختیارات کے ساتھ، رب کے وجود کے ساتھ جن جن چیزوں کو شریک کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ کہاں ہیں تمہارے وہ شرکاء جن کو تم میری ذات میں، صفات میں، اختیارات میں شریک کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے پیچھے ان آیات کریمہ کا بیان، ان آیات کریمہ میں یہ مطالبہ کافروں سے، مشرکوں سے جو ہونا ہے اس کا تذکرہ فرمایا، لیکن اس وقت نہ وہ اپنے شریکوں کو لا سکیں گے، دوستوں کو لا سکیں گے، کنبے قبیلے کو لا سکیں گے، سفارشیوں کو لا سکیں گے، دولت خزانہ معاوضے میں بطور فدیے کے دے سکیں گے، وہ وہاں پر لاچار ہوں گے، بے بس ہوں گے، رب کے سامنے کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ اب ان آیات کریمہ میں میرا رب جو ہے اپنی قدرت کے مناظر بیان فرما رہا ہے کہ جن کی تم پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، جن کو تم رب کے اختیارات دیا کرتے تھے، تو تم بتاؤ تو صحیح میری یہ قدرتیں ہیں جو میں نے دنیا کے اندر پیدا کی تمہارے لیے، آسمان اور زمین میں بے شمار میری نعمتیں ایسی تھی جن کا تم استعمال کرتے رہے تھے، تم اقرار بھی کرتے تھے کہ یہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ تم نے لات کو چھوڑا، نہ منات کو چھوڑا، نہ عزا کو چھوڑا، نہ حبل کو چھوڑا، غیر اللہ کو تم نے شریک کر دیا، اور جو ہے مخلوق کو میری ذات میں شریک کر دیا، شامل کر دیا، غیر کے سامنے پیشانیوں کو ٹیکنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو بچھانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب میری قدرت کا بھی تم اظہار کرتے رہے، اقرار کرتے رہے، پھر بھی تم نے مجھے چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے تم لوگوں نے اپنی پیشانیوں کو کیوں رکھا، غیر کے سامنے پوجا، غیر کو
میرے ساتھ شریک کیوں کیا، غیر کو میری عبادات میں شریک کیوں کیا، ربوبیت میں شریک کیوں کیا؟ تو اپنی قدرت کے مناظر اللہ رب العزت ان آیات کریمہ میں بیان فرما رہے ہیں۔ وہ قدرتیں کیا ہیں؟ اللہ نے بیان فرمایا ان اللہ فالق الحب، بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑ کر نکالتا ہے دانے کو۔ الحب یہ حبتن کی جمع ہے، حبتن کا معنی ہے دانہ، اور حب چونکہ جمع ہے حبتن کی تو حب کا معنی ہوا دانے۔ دانے جمع ہے یعنی بہت سارے دانے، حبتن ایک دانہ، حبن کئی دانے۔ تو فرمایا کہ اللہ ہی پھاڑ کر نکالتا ہے دانے کو۔ والنوا، نوا کہتے ہیں گٹھلی کو، اللہ ہی پھاڑ کر نکالتا ہے گٹھلی سے پودے کو۔ کہ تم زمین کے اندر جو ہے گٹھلی ڈالتے ہو کھجور کی، گٹھلی ڈالتے ہو آم کی، تو اللہ اس گٹھلی سے آم کا پودا نکالتا ہے، پھر اس کے اندر آم جو ہے آم کی پیداوار کرتا ہے، پھر آم کے اندر مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ تم زمین کے اندر گٹھلی ڈالتے ہو کھجور کی، اور کھجور کی گٹھلی سے میرا رب جو ہے کھجور کا بہت لمبا جو ہے پودا جو ہے آسمان کی بلندیوں کو جو چھوئے وہ نکالتا ہے، پھر اس میں کھجور کے گوشے نکالتا ہے، اور ہر گوشے میں سینکڑوں جو ہے، ہر گچھے میں سینکڑوں جو ہے کھجوریں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ہی دانے کو پھاڑ کر نکالتا ہے، دانے کو یعنی پودے کی شکل دیتا ہے۔ والنوا، اللہ ہی گٹھلی کو پھاڑ کر نکالتا ہے، یعنی گٹھلوں کو زمین میں جو ہے بویا، لگایا، بیجا، اور پھر اس سے میرے رب نے پودا نکالا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جب اللہ دانے سے پھاڑ کر پودا نکال سکتا ہے، گٹھلی کو پھاڑ کر پودا نکال سکتا ہے، تو اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے۔ کہ آپ دیکھتے نہیں ان آدمی کا نطفہ ہے، وہ نطفہ بے جان ہے، اس نطفے کو رحم میں رکھ کر میرا رب جو ہے اس سے پیداوار ایک انسانی شکل دیتا ہے بچے کی یا بچی کی، اور اللہ تعالیٰ اس میں زندگی بخشتا ہے، پھر اسے دنیا میں بھیجتا ہے ماں کے رحم سے۔ تو نطفہ بے جان تھا، بچہ جاندار بن گیا، پھر اللہ فرما رہے وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور میں ہی نکالنے والا ہوں مردہ کو زندہ سے۔ آپ دیکھتے نہیں زندہ سے مردہ کو زندہ سے نکالا، انڈا ہے، انڈا بے جان ہے، اور مرغی زندہ ہے، زندہ مرغی سے بے جان انڈے کو نکالا، انڈا بے جان ہوا، اب انڈے کے اندر سے جاندار بچہ نکالا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے مناظر ہیں۔ اللہ فرما رہے یہ کون کرتا ہے؟ فرمائے یہ میں کرتا ہوں کہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہوں اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہوں۔ اور اس کی تفسیر ایک اور بھی کر سکتے ہیں کہ جسنا اس کی تفسیر میں مزید تفصیل یہ بھی آ جاتی ہے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو نیک سے بد کو نکالتا ہے، بد سے نیک کو نکالتا ہے، اور جاہل سے عالم نکالتا ہے، عالم سے جاہل نکالتا ہے۔ بہت سارے علماء کے جماعت ایسے ہیں ان کے بیٹے، ان کے بچے دیندار نہیں ہوتے، علماء نہیں ہوتے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو بیچارے ان پڑھ ہیں، جن کو دین کی ذرا بھر بھی کوئی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن اللہ ان سے بڑے بڑے علماء کو پیدا فرماتے ہیں، یعنی اللہ علم سے آشنائی انہیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی وہ کرتے ہیں کہ کسی کو دین کے لیے قبول کر لیا، کسی کو دین سے محروم کر دیا، کسی کو نیک بنا دیا، کسی کو بد بنا دیا، کسی کو سیاہ بنا دیا، کسی کو سفید بنا دیا، کسی کو کمزور بنا دیا، کسی کو طاقتور بنا دیا، کسی کو جو ہے عیبوں میں جو ہے کسی کو عیبوں میں ڈبو دیا، اور کسی کو عیبوں سے پاک کر دیا۔ تو یہ اس کی تفصیل میں آتے ہیں۔ تو اللہ ہی وہ ذات ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے، کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، کسی کو مرد، کسی کو عورت، کسی کو بوڑھا، کسی کو جوانی میں موت دے دیتے ہیں، کسی کو بچپن میں موت دے دیتے ہیں، کسی کو طاقتور بناتے ہیں، کسی کو کمزور بناتے ہیں، کسی کو جو ہے فقیر بناتے ہیں، کسی کو امیر بناتے ہیں، کسی کو جو ہے رعایا بناتے ہیں، تو کسی کو جو ہے حکمران بناتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کرتے ہیں، زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرنے والی ہے۔ تو پھر تم بتاؤ تو صحیح، ذالکم اللہ، یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟
فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم الٹے کہاں پھرے جا رہے ہو؟ فرمایا فَالِقُ الْإِصْبَاحِ، مزید سنیے، اللہ ہی صبح کو پھاڑ کر نکالتا ہے۔ کتنی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے اور رات لمبی ہے، اور پھر اچانک کیا ہوتا ہے، اندھیرا روشنی، اندھیرے سے روشنی پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے اور اندھیرا چھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور صبح آ جاتی ہے، سورج اپنی کرنیں زمین پر بکھیرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اتنے تاریک اندھیرے کو پھاڑ کر اس سے صبح کون نکال رہا ہے؟ اللہ نکال رہا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اللہ ہی نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، سورج اور چاند کو ایک مقدار میں، ایک حساب میں اللہ ہی چلا رہا ہے۔ سورج کی ایک گردش ہے، قمر کی، چاند کی ایک گردش ہے، دونوں کی مقداریں مقرر ہیں، کس نے کس مقدار سے گزرنا ہے، کس نے کس جگہ سے گزرنا ہے، دونوں کے حساب مقرر ہیں۔ اپنی رفتار سے تیز رفتار حاصل نہیں کر سکتے، بڑھ نہیں سکتے، اور رفتار سے کم رفتار کر نہیں سکتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتے۔ جو اللہ نے ان کی مقداریں مقرر فرمائی ہیں، انہی مقداروں پر، انہی جگہوں سے یہ گزرتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کا حساب مقرر فرمایا کہ سورج نے کب نکلنا، چاند نے کب ظاہر ہونا، اور سورج نے کب کرنیں بکھیرنی، اور چاند نے کب اپنی روشنی کو دکھانا، اور دونوں کے اللہ رب العزت نے اثر رکھا ہے، دونوں کو اثر رکھا زمین پر، زمینی پیداوار پر، پھل بوٹوں پر، سبزیوں پر، ترکاریوں پر۔ تو اللہ رب العزت نے سب کو انسان کے لیے فائدہ کا ذریعہ بنایا، راحت کا ذریعہ بنایا۔ تو اللہ فرما رہے ذالک تقدیر، یہ اندازہ ہے العزیز، غالب، العلیم، جاننے والے کا۔ تو یہ اللہ ہی نے مقرر فرمائی ہیں، ان کی مقداریں، ان کا حساب، ان کی رفتار، سب کچھ اللہ جب دینے والا ہے تو تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو؟ رب کو چھوڑ کے غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہو، غیر اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا مانتے ہو۔ پھر اللہ نے مزید فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو، لِتَهْتَدُوا بِهَا، کہ تاکہ تم لوگ ستاروں کے ذریعے راہ پاؤ، فی ظلمات، اندھیروں میں۔ کس کے اندھیرے؟ البر، خشکی کے اندھیرے، والبحر، سمندر کے اندھیرے۔ خشکی کے اندھیروں میں تم راہ پا سکو، یعنی زمین پر چل رہے ہو اور لمبا سفر کر رہے ہو، اب تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو تمہیں منزل مقصود تک پہنچائے۔ تو پہلے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا، آج سائنس نے بہت زیادہ جدت اختیار کر لی اور عروج حاصل کر لیا۔ سائنس جو ہے اب ان چیزوں کے تہ تک پہنچ رہی ہے، جبکہ اللہ نے ان چیزوں کے بارے میں اس وقت بیان کر دیا جب اتنا علم سے آشنائی نہ تھی، لوگوں میں علم نہ تھا، جہالت تھی، اور اللہ نے اس وقت قرآن کو اتار کر بتلا دیا کہ سورج کو کسی مقصد کے تحت بنایا گیا، چاند کا ایک مقصد ہے، ان سے یہ فائدے تمہیں مل سکتے ہیں اور مل رہے ہیں، اور اسی طرح ستاروں کا یہ مقاصد ہیں، یہ اغراض ہیں، اور ان سے تم اپنے فائدے حاصل کر رہے ہو، اپنی منزلوں کو تلاش کرتے ہو اور اپنے منزلوں پر جا پہنچتے ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت نے مقصد کے تحت ان چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، بے مقصد کسی چیز کو نہ بنایا ہے۔ تو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، لوگ جو ہے خشکی کے سفر کرتے یا سمندری سفر کرتے، اب ان کے پاس کوئی ایسا آلہ نہ تھا کہ جن کو دیکھ کر وہ اپنی منزل پر پہنچ جاتے، تو وہ آسمان کی طرف دیکھتے، ستاروں کو، کہ یہ ستارہ اس جگہ پر ہے تو ہم نے اس طرف جانا ہے، یہ ستارہ اس طرف ہے تو یہ ستارے اگر اس کی طرف ہم جائیں گے تو اس جگہ پر ہم پہنچیں گے۔ تو لوگ جو ہے ستاروں کے ذریعے راہ پایا کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے کہ یہ کس نے کیا؟ یہ چاند ستاروں کو کس نے پیدا کیا، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، تاکہ تم راہ پاؤ ان ستاروں کے ذریعے سے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے بیان کی ہیں آیات تفصیل سے، لقوم، ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، پھر مزید فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، حضرت آدم علیہ السلام سے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی صورت میں انسان آئے،
چلے گئے اور آ رہے ہیں ہزاروں کی صورت میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اللہ نے انہیں ان میں جان عطا فرمائی، روح کو پھونکا۔ پھر آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا علیہ السلام کو میرے رب نے وجود دیا اور پھر دونوں کو اولاد دی۔ صبح اولاد ہو رہی، شام کو اولاد ہو رہی، جوڑا جوڑا پیدا ہو رہا۔ پھر شادی کی جو ہے اللہ رب العزت نے بندھن میں ان کو باندھا، پھر اس سے نسل پھیلی اور بڑھتی گئی۔ آج سے 100 کی صورت میں نہیں، ہزاروں کی صورت میں نہیں، لاکھوں کی صورت میں نہیں، بلکہ کھربوں کی صورت میں انسان آ چکے اور جا چکے اور آ رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جب ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، فمستقر، ہر ایک کے لیے قرار گاہ ہے، وہ مستودع، امانت رکھنے کی جگہ ہے۔ اس کی تفصیل سنیے، تفسیر اس کی کیا ہے؟ مستقر سے مراد ہے انسان کی پشت میں جو نطفہ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ مستقر سے مراد وہ جگہ ہے جو ہر مرد کی پشت کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ جب منی کا جو ہے نطفہ جو ہے، منی کا قطرہ جو ہے مرد سے جو نکلتا ہے، وہ پشت کی جانب سے اس کا نکلتا اللہ رب العزت اس کا ظہور فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح پر مستودع کہتے ہیں عورت کی چھاتی پر رکھا ہوا نطفہ۔ تو مستودع جو ہے عورت کی چھاتی میں یہ نطفہ ہوتا ہے اور مرد کی پشت میں یہ نطفہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی قرار گاہ بنائی ہے، عورت کی چھاتی میں، مرد کی پشت میں۔ دوسری تفصیل یہ بیان فرمائی، فمستقر سے مراد جو ہے عورت کے رحم میں جو نطفہ موجود ہے، جو اس سے مراد وہ نطفہ ہے جو مرد کے ذریعے عورت کے رحم میں پہنچا ہے۔ تو یہ خامند کے ذریعے بیوی کے رحم میں پہنچا ہے۔ مستقر سے مراد یہ جگہ ہے، قرار گاہ۔ پھر اللہ رب العزت اس نطفے سے جو ہے بچے کو شکل دیتے ہیں، پھر وہ بچہ دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں جب وہ آیا تو زمین پر وہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، مستودع، امانت رکھنے کی جگہ ہے۔ اب یہ جب تک رہا تب تک رہا، پھر اللہ کا جب حکم ہوا زمین سے پر اس کو موت آئی اور دوبارہ یہ جو ہے زمین ہی کے اندر چلا گیا۔ ایک دن پھر اللہ زمین ہی سے اس کو نکالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے کہ اللہ نے جب تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک قرار گاہ مقرر فرمائی اور امانت کی جگہ مقرر فرمائی کہ مرد کی امانت کی جگہ پشت ہے، عورت کی امانت کی جگہ چھاتی ہے۔ اور پھر دوسری تفسیر میں فرمایا عورت کے قرار گاہ رحم ہے، اور پھر جو بچے کی پیدائش ہو رہی ہے اس کی امانت رکھنے کی جگہ زمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ مقرر فرمائی، پشت سے نکل کر عورت کے رحم میں آیا، رحم سے نکل کر زمین پر آیا۔ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو سمجھ رکھتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، جس نے اتارا آسمان سے پانی کو۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیے کہاں سے بیان فرمایا، زندہ سے مردہ کو، دانے اور گٹھلی سے پودے کا، پھر زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے، پھر رات کے چھٹنے کے ساتھ صبح کا، پھر سورج اور چاند کا، پھر ستاروں کا، پھر جو ستاروں کے سے منازل کو تلاش کرنے کا اللہ رب العزت نے بیان کرنے کے بعد فرمایا انسان پر آگے، انسان کو ایک جان سے بنایا، جان سے پیدا کیا، اور پھر اس کے ایک انسان سے سینکڑوں نہیں ہزاروں خربوں کی صورت میں انسان پیدا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ اب آ رہے نباتات کی طرف، فرمایا کہ پھر اللہ ہی وہ ذات ہے جو آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارتا ہے۔ پانی کس لیے اتارتا ہے؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، تاکہ اس پانی کے ذریعے سے ہر چیز کے پودے نکالے جائیں۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خضرا، پھر اس پودے میں جب پودا نکلتا ہے تو وہ سبز ہوتا ہے، دانے سے پودا نکلتا ہے سبز ہوتا ہے، پھر وہ سبز پودا سرخی مائل ہوتا ہے، پھر سرخی مائل ہونے کے ساتھ اس سے دانے نکلتے ہیں۔ حبہ جیسا کہ بتلایا یہ جمع ہے حبتن کی، حبتن دانے کو کہا جاتا ہے اور حب جو ہے دانوں کو کہا جاتا ہے، بہت سارے دانے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سبز پودے سے کے اندر رنگ بھرتا ہے سرخی کا، اور سرخائی کی شکل میں جب یہ بن جاتا ہے تو اس میں دانے کو نکالتا ہے، دانے اس میں پھر پکنا شروع ہوتے ہیں، اور دانے بھی پھر ایسے ایک دانہ نہیں، متراکبہ، دانے پر دانہ چڑھا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی یہ کر رہے، پانی کے ذریعے جو پودا نکلا،
پودے سے دانے نکلے، اس کے رنگ تبدیل ہوئے، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ، پھر فرمایا اور کھجور سے، کھجور کو نہیں دیکھتے، کھجور کی گٹھلی ہے اور گٹھلی سے پودا نکالا، پھر اس کا تنا بنا اور تنا ایک درخت کی شکل اختیار کر گیا، اور پھر اس سے کیا ہوا، اس میں پھر ایسے ہوئے گچھے لٹکے کھجوروں کے، سینکڑوں گچھے کھجوریں جو ہے اس لٹکے ہوئے گچھے میں موجود ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے کہ اسی طرح پر انگور کا فرمایا، انگور کے باغات پیدا فرمائے، ان کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے، پیچھے عمومیت کے ساتھ ان دانوں کا ذکر ہوا، یہاں پر جو ہے انسان کے کھانے کی چیزیں جو کھجور اور انگور کی صورت میں ہے، اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا الگ سے، پیچھے ان کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا، سبزیوں کے ساتھ، دانوں کے ساتھ، فصل کے ساتھ، چونکہ وہاں پر آ رہی تھی جو گندم اور جو ہے اناج وغیرہ، باجرہ وغیرہ، جو ہم دانہ ڈالتے ہیں اس سے گوشہ تنا نکلتا ہے، پھر اس میں سینکڑوں بالیاں لگتی ہیں، بالیوں میں دانے نکلتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کا عمومیت کے ساتھ ذکر فرمایا، لیکن ان کے ساتھ کھجور اور انگور کا ایک ساتھ ذکر نہیں فرمایا، اس کا خصوصیت کے ساتھ الگ سے ذکر فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ ان دانوں کو اتنا زمانہ حفاظت کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا، جو کو، گندم کو، باجرے کو جتنا زیادہ مدت تک کھجور اور انگور کو رکھا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے کہ کھجور جو ہے جب وہ اس کا گچھے میں کھجوریں لگی ہیں تو کھجوروں کو سینکڑوں سالوں تک رکھا جا سکتا ہے حفاظت کے ساتھ۔ اسی طرح پر انگور جو ہے، انگور کا آپ دیکھتے ہیں منقع بن رہا ہے، کشمش بن رہی ہے، اور ہزاروں سالوں تک اسے رکھا جا سکتا ہے، وہ خراب نہیں ہوتی۔ تو ایک زمانے تک حفاظت کے ساتھ کھجور اور انگور کو رکھا جا سکتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا الگ سے ذکر فرمایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے کھجور کو پیدا فرمایا، جس نے انگور کے باغات لگائے، والزیتون والرمان، اور زیتون اور انار۔ زیتون کا تیل انسان کی صحت کے لیے، انسان کے پٹھوں کے لیے، انسان کے جسم کے لیے انتہائی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ عرب لوگ سالن کے طور پہ اس کا استعمال کیا کرتے تھے زیتون کا تیل کا، تو زیتون کا تیل انسان کی صحت کے لیے، بچوں کی مالش کے لیے، انسان کے اعضاء کو، پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اور خوراک میں بطور تیل کے استعمال کرنے کے لیے انتہائی زیادہ مفید اور کارآمد ہوتا ہے۔ انسان کی صحت پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، اللہ نے اس کو برکت کا ذریعہ بنایا ہے۔ زیتون کا تیل کا استعمال کرنا، پھل کا کھانا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ اللہ پیدا کر رہا ہے۔ والرمان، اور انار، پھر انار بھی کیسے؟ کچھ انار ایسے ہیں مشتبہہ جو ملتے جلتے ہیں، کچھ انار کے پودے ایسے ہیں وغیر متشابہ جو ایک دوسرے سے مشابہت نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیں گے انار کو، کسی کا رنگ سفید ہے، کسی کا رنگ سیاہ سرخ ہے، کسی کے اندر گٹھلی کے بغیر دانہ ہے، اور کوئی یعنی دانے کے بغیر گودا ہے، اور کسی کے اندر جو ہے گودا ہے دانے کے اوپر چڑھا ہوا، پھر کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بعض اناروں کو ایسا بنایا جو ایک جیسے ہیں، بعض اناروں کو ایسا بنایا جو ایک جیسے نہیں بلکہ ملتے جلتے، بعض ایسے جو ملتے جلتے، بعض ایسے جو ملتے جلتے نہیں، ایک جیسے نہیں، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے۔ تو اللہ رب العزت ہی یہ رنگ پیدا کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہی دانے کے بغیر گودا چڑھانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی گودے دانے کو اوپر گودا چڑھانے والے ہیں، یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے۔ فرمایا انظروا، تم دیکھو تو صحیح، الی ثمرہ، کھجور کے، انار کے پھل کی طرف، اذا اثمر، جس وقت یہ پکتا ہے، وینعہ، جس وقت یہ پھل دیتا ہے، وینعہ، اور اس کے پکنے کی طرف، کس طرح اللہ تعالیٰ اسے پکاتا ہے۔ کھجور کے جو درخت ہوتا ہے اس میں جب کھجوریں لگتی ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ درخت کا اندر وہ پکتی نہیں، وہ پہلے توڑ لی جاتی ہیں، پھر اس کے اندر کیمیکل لگا کر اسے پکایا جاتا ہے، لیکن وہ کھجوریں جو درختی کے اندر پکتی ہیں ان کا اپنا مزہ ہوتا ہے، اپنی مٹھاس ہوتی ہے، اور انگور وہ جو درختی کے اندر پکتے ہیں ان کا اپنا مزہ ہوتا ہے، اپنی ایک لذت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم دیکھو تو صحیح ان پھلوں کی طرف جس وقت یہ پھل دیتے ہیں اور اس کے پکنے کی طرف۔ اب اللہ نے کتنی اپنی قدرت کی سے پیدا کی ہوئی چیزوں کا ذکر فرمایا، دانے کا، گٹھلی کا، صبح کا، سورج کا، چاند کا، انگور کا، اور جو ہے انار کا، اور اسی طرح پر
کھجوروں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ ایمان لانے والے تو اللہ کے ان قدرت کے مناظر کو دیکھ کر ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے رب کی طرف جستجو میں تیزی آتی ہے اور رب سے محبت میں تیزی آتی ہے، رب سے کی اتباع میں، نبی کی اتباع میں وہ شدت اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔ جو غور و فکر کرتا ہے رب کی قدرتوں میں، رب کے پیدا کی ہوئی چیزوں میں جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے جس رب نے تیرے لیے اتنا کچھ کیا، تیرے سکون کے لیے رات کو بنایا، تیرے معاش کے لیے دن کو پیدا کیا، تیری خوراک کے لیے کھجور، انار اور انگوروں کو پیدا فرمایا، غلہ، اناج، دانے اللہ نے جس نے پیدا فرمائے، وہ تیرے لیے اتنا کچھ انتظامات فرما رہا ہے، پھر تو کیوں نہیں اس کی عبادت کرتا، کیوں نہیں اس کی مان کر زندگی گزارتا؟